ڈاکٹر صاحب سندھ کے محاذ کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 0+0 ہی ہوگا، جو بھی اتحاد بن جائے پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو جو نون لیگ نئے سیاسی اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، اسپیشلی سندھ میں بلوچستان کا بھی رخ کر رہی ہے، کس کے لیے خطرہ ہوگا یہ؟ دیکھیں، ہر الیکشن سے پہلے پارٹیاں اس قسم کی بھاگ دوڑ کرتی ہیں، کوئی کولیشن بناتی ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں، اور جو ہے اس وقت ہمیں نظر آیا، اس وقت جو ہے نا پی ایم ایل این اس لیے بھاگ دوڑ میں زیادہ ہے کہ اس کو کچھ امیدیں زیادہ روشن نظر آ رہی ہیں، اور پرسیپشن بھی اس وقت یہی ہے کہ حالات ان کے فیور میں ہیں، موسم ان کے حق میں ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا بھی آسان ہے، کیونکہ بہت سی چھوٹی پارٹیاں جو موسم دیکھ کے سیاست کا طریقہ کار بناتی ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، دیکھیے ایم کیو ایم نے ماضی میں ہر پارٹی سے ایگریمنٹ کیے ہیں، پی سے بھی کیے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی کیے ہیں، پی ایم ایل این سے بھی کیے ہیں، ہر سے بعد میں ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے نہیں معلوم کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ان کی کس طرح مدد کر سکے گی۔ کراچی کے اندر ان کا تو ووٹ اربن سندھ ہے نا، کراچی ہو گیا، حیدرآباد، یہ سکھر میں کچھ سمجھ جو بھی اربن ایریاز کے اندر ہے، وہاں پہ پی ایم ایل این کا کتنا وزن ہے، یہ ہمیں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے اس بات کا، کم از کم ہمیں تو کوئی ایسا وزن نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ موجود رہیں گے وہاں پہ، تو کس حد تک ایم کیو ایم کو وہ گارنٹی دلوا سکتے ہیں کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی واپس اس کو ایم کیو ایم کو آ جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی 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 پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے جتنے بھی اینٹی پی 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 ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے پی 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 پہ پریشر تو بلڈ ہوتا ہے، لیکن اگین اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی 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 کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ رورل سندھ ہے۔ رورل سندھ میں جی ڈی اے کی، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے کچھ علاقے ہیں، کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، ان ڈسٹرکٹس میں ان کی سٹینڈنگ ہے، وہ ان کے بندے وہاں سے اس دفعہ بھی الیکٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ، تو اس لیے کوشش تو یہی ہے کہ پی 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 پہ پریشر بلڈ کیا جائے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہمیں نظر آتا ہے، فارمل الائنس شاید نہ ہو، کیونکہ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن رزلٹ کے بعد اپنی جو آپ کی حیثیت ہوتی ہے یا اوور آل جو پولیٹیکل سین ہوتا ہے اس کے بعد آپ بارگین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الائنس کا حصہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو سپیس ہے بارگیننگ کی وہ سپیس کم ہو جاتی ہے، الائنس سے چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح پی ایم ایل این اب بلوچستان میں بھی کوشش کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو حالات کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے، لیکن یہ فیصلے ہوتے ہوتے دسمبر کا مڈل آ جائے گا، یعنی ایک مہینہ ابھی اور لگے گا، کیونکہ ابھی جو ہے نا فائنل ہمیں ٹرینڈ نظر نہیں آ رہا ہے، ابتدائی ٹرینڈز ہیں، جو فائنل ٹرینڈز آئیں گے جب الیکشن کا وہ شیڈول آ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں فائنل ٹرینڈز لگتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ کس کے لیے ماحول بہتر ہے، کس کے لیے ماحول بہتر نہیں ہے، تب جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ الائنسز ہوں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہمیں سندھ میں زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں جی ڈی اے کے پاس بھی آپشن رہتا ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی آپشن رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، ان الیکشنز میں بھی الیکٹیبلز اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹکس ہے وہ عوام کے لیول کی نہیں ہے، یہ پارٹیز عوام کے پاس نہیں جا رہی، نہ عوام کی بات کر رہی ہیں، اس وقت بڑے لوگوں کی پولیٹکس ہے، اور ہمارے ہاں پولیٹکس جو ہے نا اب سیاسی جماعتیں ریجنل ہو گئی ہیں، یعنی ہر پارٹی کا ایک پروونس ہے یا کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، چھوٹی پارٹیوں کے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، بڑی پارٹیوں کے پروونسز ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کوشش یہ کر رہی ہے کہ دوبارہ ایک نیشنل امیج کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، تو اس لیے وہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن سے نمبر 1 وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیٹیں مل جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ الائنس کرتے ہیں اور اگر جو الائنس والی پارٹی ہے سیٹیں لیتی ہے، اس سے
پی ایم ایل این کا کیریکٹر نیشنل نہیں ہو جاتا. پی ایم کسی پارٹی کا کیریکٹر نیشنل اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر جگہ سے الیکٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ الائنس کرے, وہ پھر کولیشن پالیٹکس کہتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی میکنگ کے لیے ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جب بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ پھر چھوٹی پارٹیوں کو جب گورنمنٹ بنانے کا آتا ہے وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو لہٰذا اس سٹیج پہ جو ہے پالیٹکس جو ہے وہ ایلیٹ لیول کی پالیٹکس ہے. عوام کی بات تو کہیں بعد میں آئے گی جس میں کہ عوام کے ایشوز آئیں گے. اس وقت وہ اہم نہیں ہیں عوام کے ایشو. اور اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ہمیں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو الیکٹیبل ہیں, جو ہیوی ویٹ ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. دوسرا پی ایم ایل این کا بڑا واضح کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ پی 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 کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے سندھ کے اندر کافی ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ رن میں پی 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 کے ساتھ ان کی کنٹسٹیشن ہوگی, تو لہٰذا وہ ان کو انسرکل کر دیں اس سٹیج پہ اس ایڈوانٹیج کے فریم ورک میں جو اس وقت پی ایم ایل این کو فریم ورک حاصل ہے. جہاں تک جو پی ٹی آئی کا تعلق ہے اس کا تو گیم ہمیں فی الحال تو حالات اگر یہی موجودہ حالات رہے تو پھر ان کا تو چانس بڑا کم ہے, اور اس کی ٹوٹل ریفلیکشن الیکشن ریزلٹس پہ آئے گی. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ دسمبر کے مڈل میں جب الیکشن کا وہ آ جائے گا نا شیڈول, اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ پالیٹکس کیا ہے, کیونکہ اس وقت کیمپیننگ شروع ہوتی ہے, اور کیمپیننگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی اپرچونٹیز مل رہی ہے اور کس پارٹی کو سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. یہ اس وقت جو ہوتا ہے پہلی سٹیج جو ہوتی ہے اس میں انویزیبل ہوتی ہے سپورٹ, دوسری سٹیج میں تھوڑی سی ویزیبل سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو لہٰذا ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس ڈائریکشن میں الیکشن جائے گا, اور الیکشن کے بعد سٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی, کولیشن بنے گی کہ نہیں بنے گی, یہ بعد کی باتیں ہیں. فی الحال تو اور بڑے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. لہٰذا یہ دسمبر کا مہینہ, جنوری کا مہینہ, ان کا گزرنا بڑا اہم ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ تھی OIC اجلاس, عرب ممالک اکٹھے بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے, یہ بھی ہو گیا, اب آگے کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی نتیجہ اس کانفرنس سے نکلا ہے ہمیں یہی امید تھی کہ وہاں تقریریں ہوں گی, زوردار تقریریں ہوں گی, فلسطینیوں سے ہمدردی کی بات ہوگی, سیز فائر کی بات ہوگی, ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہوگی, قرارداد جو بعد میں ڈکلیریشن ہوگا وہ بھی بڑا اچھے انگریزی کے اندر ہوگا, انگریزی اور عربی کے اندر ہوگا. لیکن پریکٹیکل اقدامات کی ہمیں نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے مفادات میں یکسانیت نہیں ہے. ان کے مفادات میں ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور ایک کولیکٹیو تھنکنگ کہ عرب ورلڈ ایک کولیکٹیو تھنکنگ پروڈیوس کرے, وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے کہ ایک تھنکنگ پروسیس ایوالو کیا تھا, مثلا جمال عبد الناصر تھا جس کا امپیکٹ پورے عرب میں نظر آتا تھا ہمیں. اسی طرح جو پریزنٹ سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے والد کا زمانہ تھا, وہ بھی ایک اثر رکھتے تھے, اگرچہ عرب جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس تھی وہ ان کے مخالف تھی, لیکن نیورتھلیس ان کا ایک امپیکٹ تھا. اس وقت جو لیڈرشپ ہے عرب ورلڈ کی اس میں کوئی بھی ٹاورنگ پرسنالٹی نہیں, جیسے یاسر عرفات خود ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہوا کرتا تھا. اچھا تو اب ہمیں کوئی ٹاورنگ پرسنالٹی نظر نہیں آتی جس کی بات جو ہے وہ سب سنیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا انفلوئنس مل جاتا ہے اس پیسے کی وجہ سے, لیکن وہ اس انفلوئنس کو اپنے قومی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عرب ورلڈ کے مفادات کا تصور, عرب ورلڈ کا تصور جغرافی میں تو ہے لیکن اب نظریاتی طور پہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا وہاں ریاستیں ہیں, علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں, اور ایک عرب سوچ, عرب آؤٹ لک, عرب مائنڈ سیٹ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. صرف یہ ہے کہ عوام کی سطح پر جو لوگ ہیں وہاں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو عرب کے فریم ورک میں بات کرتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومتیں جمہوری نہیں ہیں.
دیکھیے ایک اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، عوام کا بہت ری ایکشن ہے وہاں پہ، بالکل ہے اور رہے گا، لیکن عرب ورلڈ میں کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی بھی جمہوریت نہیں ہے، اور اس لیے تو حکومتوں کو جب جمہوریت نہیں ڈاکٹر صاحب تو عوامی رد عمل کسی خاطر میں لائیں گے؟ نہیں، دیکھیے عوامی رد عمل نہیں آئے گا نا، اس طرح اس حکومت کو چیلنج نہیں کرے گا، حکومت کے لیے درد سری تو بنتا ہے، لیکن حکومت کو چیلنج نہیں کرے گا کیونکہ سسٹم ان کا اس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عرب امیر ملک ہیں وہ پیسے کو استعمال کر کے بہت سی اپنی مخالفت کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں، وہ لک آفٹر تو کرتے ہیں نا پبلک کو، پبلک کے جو مثلا مصیبتیں ہماری پبلک کو ہیں وہاں ان آئل رچ کنٹریز میں وہ مصیبتیں ان عرب لوگوں کے لیے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے، اس کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے، اور انڈیویجول ایک کنٹری کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کولیکٹیو ایکشن، ایک پیونیٹیو ڈپلومیٹک ایسے سفارتی اقدامات کی ضرورت ہے جس کا نقصان پہنچے امریکہ کے مفادات کو۔ میرا بار بار پوائنٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے مفادات ہیں، پرابلم ہماری یہ ہے کہ ان امریکہ کے مفادات سے ہمارے ریاستوں کے مفادات منسلک نظر آتے ہیں،